الحمد لله الذي هدانا إلى صراط مستقيم والصلاة على من اختص بالخلق العظيم وعلى آله الذين قاموا بنصرة الدين القويم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. تمام حضرات اس طرح درود و سلام حضور پہ پڑھیں کہ جس طرح ہم یہاں حضور پہ درود پڑھ رہے ہیں اور حضور ہم سب کے درود کو مدینے سماعت فرما رہے ہیں. مل کے صلی اللہ علیہ
سونے تے درود پڑھنا اوکھے ویلے لئیے ہتھیار رہن دے اوکھے ویلے لئیے ہتھیار رہن دے آقا دے بیماراں نوں بیمار رہن دے اور ٹونے تے دوائیاں میرے یار رہن دے آقا دے بیماراں نوں بیمار رہن دے آخری دفعہ سارے بولنا آقا دے بیماراں نوں بیمار رہن دے ٹونے تے دوائیاں میرے یار رہن دے آقا دے بیماراں نوں بیمار رہن دے بعد از وقت صلاۃ اللہ تعالیٰ کا کرم اور شکر ہے اللہ نے ہمیں جمعۃ المبارک کی پاک سعادت والی مدینہ عطا فرمائی آج رمضان کا دوسرا جمعۃ المبارک ہے اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اور آج دن بھی ہے سیدہ طیبہ عابدہ زاہدہ حضرت جناب بی بی خدیجہ الکبریٰ یہ نبی کی زوجہ ہیں اور جو نبی کی زوجہ ہے وہ مومنوں کی ماں ہے آج چند چیزوں کی میں بیان کرنا چاہوں گا ہم سب سے پہلا ہمارا جو بیسک قاعدہ اور ایک علمی چیز ہے وہ یہ کہ سب سے پہلے جو مردوں میں حضور پر ایمان لے کر آئے ان کا نام جناب ابوبکر صدیق سب سے پہلے کون ایمان لے کر آئے مردوں میں سارے کو کیا نام تھا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور بچوں میں جو سب سے پہلے ایمان لے کر ان کا نام مولا علی حضرت جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم اور جو عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لے کر ان کا نام حضرت جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ ایمان لے کر آئیں لیکن ان سے تھوڑا سا قبل ابھی ایمان نہیں لائیں ابھی دعوت اسلام نہیں ملی اس سے پہلے اور اس کے اندر زمانہ جاہلیت اپنے عروج پر تھی جہالت اتنی کہ لوگ اپنی ماؤں کو منڈیوں میں بیچتے چھوٹے بڑے کی تمیز نہیں اور وغیرہ وغیرہ بہت سے معاملات کے جہالت تھی لیکن اس زمانے میں بھی جو عورت سب سے زیادہ دانشمند سب سے زیادہ پاک دامن جس عورت کا نام تھا اس کا نام حضرت جناب خدیجہ الکبریٰ اس زمانے کے اندر اس زمانے میں جب جہالت اپنے عروج پر تھی عزت کا اپنے نفس کا اس کا اعتبار نہیں تھا کسی کو چھوٹے بڑے کی تمیز نہیں تھی جہالت میں لوگ ڈوبے ہوئے تھے اس وقت بھی جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ بھی آپ دانشمند تھی پاک دامن طاہر صاف اور ستھری تھی یہ ان کی شان تھی اور مکے کے اندر سب سے زیادہ جس عورت کے پاس مال تھا وہ جناب خدیجہ الکبریٰ تھی آپ کا مال تجارت کے لیے ہر سال جاتا گرمی میں بھی جاتا سردی میں بھی جاتا سامان مال بہت زیادہ تھا آپ کے پاس تو آپ کو تلاش تھی کہ کیونکہ سامان ظاہر ہے جب سامان زیادہ ہو تو اس کو انویسٹ کرنے والا اس کو استعمال کرنے والا بھی کوئی پاسدار بندہ ہونا چاہیے ساڑھے ورگا تو نہیں نا اسی ظاہر لیے تھے مگر ہم دوستوں بھی بات کرنے کا مقصد ہمارے زمانے کے اندر یہ بڑے معاملات ہیں لیکن وہ زمانہ تھا ایک تو جہالت تھی اوپر سے سامان بہت زیادہ تھا تو آپ کو یہی تھی کوشش یہی تھی کوئی ہمیں ایسا بندہ ملے جو امانت دار ہو صادق ہو امین ہو صادق ہو امین ہو کوئی ایسا بندہ ملنا چاہیے یہاں پہ جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو ایک حاجت تھی کسی پاک آدمی کی امانت دار آدمی کی صادق کی اور مکے کے اندر دوسری طرف میرے مصطفیٰ کے شہرے پر رہے تھے ایک طرف جناب سیدہ کو وہاں پہ ضرورت تھی کسی ایسے بندے کی امانت دار ہو صادق ہو امین ہو اور وہاں پہ میرے آقا کے چرچے زمانے کے اندر تھے کہ یہ وہ ہیں جو امانت دار ہیں جو صادق ہیں جو امین ہیں اب یہ سارے معاملات سامنے تھے اب زمانہ بھی کچھ ایسا تھا حضرت سرکار کی جب کفالت میں تھے حضرت جناب ابو طالب آپ نے کہا اے اپنے بھتیجے سے کہنے لگے کہ جس طرح کے ہمارے معاملات چل رہے ہیں گزارا بہت مشکل ہو رہا ہے اگر آپ کسی کے مال کے ساتھ تجارت کریں تو اللہ تعالیٰ ہمیں مال دے گا تو جہاں پہ آپ نے یہ بات کہی تو آپ نے ساتھ یہ کہا کہ
اے بھتیجے، ایک عورت ہے مکے کی جس کا نام خدیجہ ہے، مال اس کے پاس وافر مقدار میں ہے، اس کو ایک بندہ چاہیے جو اس کے مال کو جا کر شام کے اندر تجارت کرے اور جتنا نفع ہوگا وہ نفع میں سے تمہیں بھی دے گی، آپ کا بھی گزر بسر ہوگا، ہمارا بھی ہوگا، تو کیا کہتے ہیں آپ؟ تو سرکار نے فرمایا ابو طالب میں خود بات نہیں کروں گا، اگر وہ پیغام بھیجے گی تو میں آؤں گا، ورنہ خود سے میں نہیں جاؤں گا۔ جہاں پہ ہو وہاں پہ نعرہ لگائیں اور پھر نعرہ جو لانا ہے پھر اینج نعرہ نہیں لانا ہے، نعرہ تکبیر، مار والے بندے مستثنا نہیں، تسی ساڑھے نال ہو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ہاں جی نعرہ لگے تو پتہ چلے، اے روزے نال عید نہیں نہ ہو سکتا، ذکر مصطفیٰ نہ ہوئے، مہربانی سارے بولیں گے، روزہ رکھ لیا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، پھر بھی ذکر مصطفیٰ گج وج کے کرنا ہے انشاءاللہ۔ بات کرنے لگا تھا وہاں پہ میرے سرکار نے فرمایا وہ پیغام بھیجے تو میں تجارت کے جاؤں گا، خود سے میں نہیں جاؤں گا۔ اب کسی نے آخر پیغام دیا کہ اے خدیجہ، عبداللہ کا بیٹا، ابو طالب کا بھتیجا بہت ساتھی، بہت امین، بہت امانتدار ہے، اگر آپ ان کو اپنے مال کو دیں تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نفع دے دے۔ آپ نے کہا جاؤ پھر میرا پیغام لے کر جاؤ۔ اب جیسے سرکار کو پیغام ملا میرے حضور آ گئے، میرے آقا نے سب سے پہلے شرط یہ رکھی کہ فرمایا جو جس طرح کا میں سودا کروں گا درمیان میں کوئی ٹوکے گا نہیں، جس طرح میں ڈیل کروں گا سودے بازی کروں گا جو بھی کروں گا درمیان میں کوئی بندہ یہ نہیں کہے گا نہیں تو نہیں، اپنے مطابق کروں گا۔ تو انہوں نے کہا ہمیں آپ کی یہ شرط منظور ہے۔ آپ نے اپنا غلام حضرت خدیجہ کا غلام تھا جس کا نام تھا میسر، آپ نے کہا ایسا کرو حضور کے ساتھ چلے جاؤ، حضور کی ایک ہی ادا کو دیکھنا، بات نہیں کرنا، جو کچھ دیکھو شام میں دیکھو آگے مجھے بیان کر دینا۔ اب میں اس طرح حضور کے ساتھ جانے لگا، سامان لیا، جتنا تجارت کے لیے سامان تھا لے کر چلے رہے ہیں۔ اب جیسے مکہ گزرا آگے ملک شام پہنچے، ملک شام میں جا کے ایک جگہ کی جہاں پہ پڑاؤ کیا، آرام کیا، درخت تھا، درخت کے نیچے مصطفیٰ بیٹھے ہیں۔ اتنے میں ایک سامنے راہب تھا جو عیسائی تھا، اس نے میسرہ کو جانتا تھا، میسرہ کو جانتا، اس نے میسرہ کو بلایا، کہا میسرہ من ھذا الذی نزل تحت ھذه الشجرہ، کہنے لگا وہ میسرہ دستے سے ہی اے درخت کے تھلے بندہ گیا ہے، مہربانی توجہ رکھیں تو پھر بات سمجھ آئے گی۔ وہ کہنے لگا میسرہ نزل ھذی تحت ھذه الشجرہ، وہ درخت کے تھلے بندہ گیا ہے۔ وہ کہنے لگا ہمارے ساتھ مکے سے آئے ہیں، تجارت کے لیے آئے ہیں، دور سے آئے ہیں، قریش سے تعلق رکھتے ہیں، کافی عینی حمرا، انہاں دی اکھاں جڑیاں سرخ نے، کہا سرخی تو ختم ہی نہیں ہوتی، سبحان اللہ، کہا ان کی آنکھیں سرخی ہیں، سرخی والی آنکھیں ہیں، تو میسرہ کہنے لگا ان سے سرخی کبھی ختم ہی نہیں ہوتی۔ تو کہنے لگا اب سننا، اب توجہ رکھنا، جب اتنا کلام سنا قریش سے آئے ہیں، آنکھوں میں سرخی ہے، اور کہا قریش سے تعلق رکھنے والے ہیں، میسرہ سے راہب کہنے لگا، راہب کہتے ہیں او میسرہ، وہ بندہ جو بیٹھا درخت کے نیچے ہے عام بندہ نہیں بیٹھا، ہم نے کتابوں میں پڑھ رکھا ہے آخری زمانہ چل رہا ہے جس میں رب اپنا آخری نبی بھیجے گا، یہ بندہ کوئی عام بندہ نہیں بیٹھا، یہ رب کا آخری نبی بیٹھا ہوا ہے۔ اس کو جناب خدیجہ، ان کو جناب خدیجہ الکبریٰ نے مال تجارت کے لیے بھیجا ہے۔ جب ان کے اوصاف کو سنا میسرہ نے سنایا اس راہب کو، اس راہب نے جا کر مصطفیٰ کے قدموں کو سرکار کے ہاتھوں پہ بوسہ دیا، حضور کے ہاتھوں کو چوما، حضور کے پاؤں کو چوما، کہا یا رسول اللہ اگر اللہ نے مجھے اتنی وفا میرے ساتھ کی، اگر سرکار کی عمر مبارک 25 سال تھی، میرے سرکار سے کہنے لگا ایسا ہی یا رسول اللہ اگر اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ وقت میں وفا کی، اگر وہ زمانہ میں بھی پہنچ جب آپ مہر نبوت اور آپ وہاں پہ نبوت کا اعلان کریں تو یا رسول اللہ میں آپ پر ایمان بھی لاؤں گا، آپ کی مدد بھی کروں گا۔ جملہ پورا ہونے دے، اب جب اس نے کلام کیا تو وہ میسرہ کے سامنے کھڑا ہو کر
سی ہے؟ کہا حضور ہم نے ساری نشانی آپ کی کتابوں میں پڑھ رکھی ہیں لیکن ایک نشانی رہ گئی ہے. کہا کون سی نشانی دیکھنا چاہتا ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ آپ کی مہر نبوت کو دیکھنا چاہتا ہوں. مہر نبوت کو دیکھنا چاہتا ہوں. توجہ رکھنا. جب اس نے اتنا کہا میرے آقا نے اپنی قمیض کو اوپر کیا. میرے آقا نے اپنی قمیض کو اوپر کیا. جب اس راہی نے دیکھا یہاں پہ جس طرح کبوتر کا انڈا اتنی مقدار میں وہاں پہ مہر نبوت تھا, اس نے مہر نبوت کو چوما. اس نے مہر نبوت کو چوم کر کہہ دیا اور بتا دیا یہ وہی نبی ہے, یہ وہی نبی ہے جن کی قسمیں اور جن کی شانیں ہم نے قرآن میں بھی پڑھ رکھی ہے, انجیل میں بھی پڑھ رکھی ہے. ان کی شان ہم نے پڑھ لی. اب مال تجارت کری, بصرہ کا بازار آ گیا. بازار میں جا کے میرے آقا نے وہاں پہ کہا یہ مال ہے, اس کی قیمت یہ ہے, اتنی قیمت پہ ہم اس کو بیچیں گے. جب سب کچھ کر دیا, وہ بھی عالم تھا, ہے ایسا ہی تھا. جب اس نے کہا تو کہا آپ ایسا کریں, آپ پہلے قسم کھائیں. لات, منات, عزا یہ بتوں کے نام تھے. کہتا آپ ان کی قسم کھائیں. بات سمجھ رہے ہو؟ جب کوئی سامان بیچ دے تو اگلا بندہ خود ہی کہتا ہے اللہ کی قسمیں پچھوانے دیے ایسی ہے نا, اور پچھلا خود ہی کہا اللہ کی قسمیں ہمیں دیے تھے اینی بیچ دیے. بندہ خود ہی قسم کھا لے. اس نے کہا آپ قسم کھائیں. لات, منات, عزا آپ سامان بیچنا ہے. میرے آقا نے فرمایا تم کہتے ہو لات, منات, عزا کی قسم کھاؤ, میں تو ان کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا. تو کہتا ہے کہ میں قسم کھاؤں کتوں کی, میں تو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا ان کو. جب اس نے اتنا جلال دیکھا میرے آقا کا, جلال دیکھا میرے آقا کا, میسرہ سے پھر کہنے لگا میسرہ بندہ آم لے کے نہیں آیا, رب دا رسول لے کے آیا. بندہ آم لے کر نہیں آ رہے ہو, اللہ کا آخری نبی لے کر آ رہے ہو. ساری شان کو میسرہ کہیں تے نوٹ کر دے نا ہتھاں دے, کہیں نوٹ کرتے اپنے دماغ میں ایک ایک چیز کو دیکھتا رہا, ایک ایک چیز. ایک اس نے بڑی اور بات کو دیکھا کہ میرے آقا جہاں جہاں چلتے جائیں, جہاں جہاں چلتے جائیں آسمان پہ بادل مصطفیٰ پہ سایہ کرتے, جہاں جہاں اوپر جاتے جائیں آسمان کے بادل سایہ کرتے رہے. میسرہ یہ بھی دیکھتا رہا, سب کچھ اس نے دیکھا. اب جب واپسی کا زمانہ, واپسی کا ٹائم آیا, واپسی جا رہے ہیں. اچھا یہ بھی سننا, جب حضرت جناب خدیجہ الکبریٰ کا سامان جاتا ملک شام میں تجارت کے لیے ان کو نفع ایک گنا ہوتا, لیکن جب مصطفیٰ گئے تو ایک گنا نفع نہیں 2 گنا نفع ہو گئے. ایک گنا نفع نہیں 2 گنا نفع ہوا حضرت جناب خدیجہ الکبریٰ کے سامان کو. اب جب واپسی کا وقت آ گیا, اب جا رہی ہیں, کہتے جیسے ہم ان کے شام کی حدود کے اندر آئے, بڑے بڑے محلات تھے حضرت جناب خدیجہ کے. کہتے حضرت خدیجہ بالا خانہ میں کھڑی تھی, اپنے چھت پہ کھڑی تھی, اور چھت پہ کھڑے ہو کے انہوں نے جب دور سے دیکھا تو دور سے قافلہ آ رہا تھا, ساتھ میں مصطفیٰ آ رہے, میرے آقا آ رہے تھے, آقا کے ساتھ قافلہ آ رہا تھا. اور فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میرے آقا کے سر پہ 2 فرشتوں نے سایہ کیا. ہاں جی, جتنا ہو سکے ان بھائیوں کے ساتھ تعاون کریں. مسجد کے معاملات آپ حضرات کے سامنے ہیں. جناب خدیجہ الکبریٰ فرماتی ہیں کہ جیسے میں نے دیکھا ملک شام سے قافلہ آ رہا تھا, قافلہ آ رہا تھا, تو فرماتی ہیں میں نے دیکھا, توجہ میری طرف رکھے مہربانی آپ کی. قافلہ آ رہا تھا ملک شام سے, جب مکے میں پہنچا کر کے میں بالا خانہ چھت پہ کھڑی تھی, چھت پہ میں نے دیکھا حضور کو دیکھا کہ 2 فرشتوں نے حضور پہ سایہ کیا. کہتی ہیں میں نے حضور کا سایہ دیکھا. پھر سرکار آ گئے اور آ کر مجھے خبر دی کہ ہم نے مال تجارت کی ہے, ہمیں 2 گنا اس میں سے نفع ہوا ہے, 2 گنا نفع ہم نے کمایا ہے. جب اتنی بات کہی تو میرے آقا نے فرمایا, اب اس نے جو چیز دیکھی مصطفیٰ کی, اب وہ ایک دفعہ پھر دیکھنا چاہتی تھی حضرت خدیجہ. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ یہ بتائیں کہ وہ میسرہ کہاں ہے جو ہمارا غلام تھا؟ کہا وہ تو پیچھے آ رہا, جنگلوں کی طرف راستہ گزرتے گزرتے ہم آ رہے ہیں, تو وہ شاید پیچھے جنگلوں میں رہ گئے. تو اس نے کہا حضور آپ ایسا کریں, اگر آپ مناسب سمجھے تو جائیں اس کو ڈھونڈ کے لائے. میرے آقا نے سواری لی, اب واپس یاد وہ جلدی جلدی پھر چھت پہ چل گئی. ذرا توجہ رکھ کے سنیں تو پھر بات بنے گی. اس نے جب سرکار سے عرض کیا رسول اللہ اگر آپ مناسب سمجھے جائے میسرہ کو لے آئے میرے غلام کو. اب میرے آقا نے سواری لی, سواری کو حضور بیٹھے, حضور پھر جا رہے, وہ جلدی سے آسمان آپ نے جا کے چھت پہ کھڑی ہو گئی. اس نے پھر دیکھا 2 فرشتے آ گئے, پھر حضور پہ سایہ کر دیا, پھر سایہ کر دیا. اب جیسے میسرہ آیا, اب میسرہ کو اس نے پاس بٹھایا اور میسرہ کہنے لگی میسرہ ہن گن گن کے 10 شان مصطفیٰ کی, ہن گن گن کے 10 کے نہیں گنے گا. میسرہ نے کہا ہم نے وہاں پہ کیا, حضور نے پڑاؤ کیا درخت کے نیچے, وہاں پہ آ گیا راہب. راہب نے کہا عام بندہ نہیں, اللہ کا آخری نبی ہے. اس کے بعد حضور نے تجارت کی, تجارت
کرتے ہوئے میرے آقا نے ایسا کلام کیا، لوگ مان گئے کہ یہ واقعی اللہ کا آخری نبی ہے۔ میں جب حضور کے ساتھ رہا، میں نے آسمان پہ حضور کے بادلوں کو سائے کرتے دیکھا۔ اب آخری بات کا رزلٹ نکال کے یہ بتا رہا ہوں کہ میسرہ بھی کہنے لگا، وہ کہتا ہے خدیجہ یاد رکھ لو، یہ بندہ کوئی عام بندہ نہیں لگ رہا، یہ اللہ کا رسول اور نبی لگ رہا ہے، کوئی عام بندہ نہیں لگ رہا۔ اس ساری بات کو جا کے جناب خدیجہ نے اپنے چچا زاد بھائی سے جا کے خویلد سے کہا، جا کے ورقہ سے جا کر کہا کہ یہ ساری شامیں میں نے ان میں دیکھی، اور وہ بھی کوئی عام بندہ نہیں تھا، اس نے بھی قریت کو پر رکھا تھا، جو حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام پر اتری تھی، وہ ساری قریت کو جانتا تھا۔ جب اس کے سامنے سارے کلام کو کیا گیا تو انہوں نے کہا یہ آخری زمانہ جو چل رہا ہے یہ اللہ کے آخری نبی کا زمانہ چل رہا ہے۔ یہ ساری شامیں، کیونکہ جب سے انہوں نے مقام سنا میرے مصطفیٰ کا، محبت میں والہانہ ہو چکی تھی جناب خدیجہ۔ اب دل کے اندر ایک ارمان تھا، آپ نے 2 نکاح پہلے کر چکے تھے، آپ نے ابو حالہ سے بھی نکاح کیا، اس کے بعد آپ نے عتیق بن زید سے بھی نکاح کیا، یہ دونوں شوہر فوت ہو چکے تھے۔ اس کے بعد کئی اور مردوں نے جو بڑے بڑے رؤساء تھے، بڑے بڑے امیر تھے، بڑے بڑے اپنی برادری کے لوگ، جنہوں نے بھی نکاح کے لیے حضرت جناب خدیجہ کو پیغام بھیجا، لیکن آپ نے کسی کا پیغام نہیں لیا۔ لیکن جب مصطفیٰ کی شان کو دیکھا، سارے لوگ جناب خدیجہ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، جناب خدیجہ سرکار سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ سارے جتنے بھی رؤساء ہیں وہ بڑے بڑے کہتے ہیں جناب خدیجہ کو پیغام بھیجا، کسی کے تھرو بھیجا کہ جائے ہمارا نکاح کے پیغام لے کر جائے، وہ سارے ان سے پیغام کرنا، ان سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، اور جناب خدیجہ حضور سے نکاح کرنا چاہتی ہیں۔ آپ نے پیغام بھیجا، ابو طالب کے پاس پیغام آیا، پیغام یہ تھا خدیجہ الکبریٰ کہہ رہی ہیں میں حضور سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ جب سرکار کو پیغام ملا، میرے آقا فرماتے ہیں میرے پاس تو اتنا پیسے نہیں ہے، لیکن شان اور مقام یہ ہے کہ جنت کی سرداری ساری کائنات کی اسباب اس طرح کہ میرے آقا نے فرمایا میرے پاس اتنے پیسے نہیں، تو حضرت جناب خدیجہ الکبریٰ نے کہا یا رسول اللہ فکر نہ کریں، پیسے کی بات نہیں، نکاح کریں۔ یا رسول اللہ میرے ساتھ نکاح کریں۔ آپ میرے آقا کا 400 دینار میں آپ نے مہر بھی ادا، میرے آقا نے مہر بھی ادا کر دیا، پھر آپ کا نکاح حضرت جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے میرے آقا کا نکاح ہو گیا۔ 25 سال کی عمر تھی میرے سرکار کی، جناب خدیجہ کی 40 سال کی عمر تھی، حضرت جناب خدیجہ کی 40 سال کی عمر تھی۔ اب زمانہ گزرتا جا رہا ہے، محبت پہلے بھی ہے، محبت اب بھی ہے۔ جتنے کافر لوگ میرے آقا کو اذیتیں دیتے ہیں، جتنے کافر لوگ میرے آقا کو غمزدہ کرتے ہیں، میرے آقا جب گھر آتے حضرت جناب خدیجہ الکبریٰ کے پاس بیٹھتے، اللہ تعالیٰ ساری مشکلوں سارے غم کو دور کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے راحت کو بنا دیا حضرت خدیجہ الکبریٰ۔ اور یاد رکھیں جتنی دیر حضرت خدیجہ حضور کے نکاح میں رہی، 25 سال رہی، کتنے سال؟ سارے کو کتنے سال؟ 25 سال۔ 65 سال کی عمر میں حضرت جناب خدیجہ نے وصال پایا، سرکار نے ان کی موجودگی میں دوسرا نکاح نہیں فرمایا، جب تک وہ رہی آپ نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ اور یاد رکھو میرے آقا کی جتنی بھی اولاد ہوئی، میرے آقا کی جتنی بھی اولاد ہوئی، حضرت جناب فاطمہ ہوئی، حضرت جناب ام کلثوم ہوئی، حضرت جناب بی بی رقیہ ہوئی، حضرت جناب زینب ہوئی، حضرت جناب قاسم ہوئے، حضرت جناب عبداللہ ہوئے، جتنی اولاد بھی ہوئی اللہ کریم نے جناب خدیجہ الکبریٰ سے عطا فرمائی ہے۔ اور یاد رکھنا آپ کی خصوصیت میں سے ایک اور خصوصیت یہ ہے، قیامت تک جو بھی سید آئے گا اس کی نانی کا نام جناب خدیجہ ہے۔ سرکار کے دور سے لے کر قیامت تک جتنے بھی سید صاحب آئیں گے ان کی نانی کا نام کیا ہے؟ سارے کو حضرت خدیجہ۔ چلو میں ایک دفعہ پھر ایک چیز کو بیان کرتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ ذرا چہروں پہ پھر تازگی ہے۔ میرے آقا بیٹھے روایت کرنے والے حضرت جناب عبداللہ بن عباس، روایت کرنے والے جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے آقا ایک دن زمین پہ تشریف فرما، میرے آقا رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم زمین پہ تشریف فرما، صحابہ بھی بیٹھے ہیں، میرے آقا رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 لکیریں کھینچی، میرے آقا نے 4 لکیریں کھینچ لی، میرے آقا نے 4 لکیریں کھینچی، میرے آقا نے فرمایا صحابہ سامنے بیٹھے ہیں توجہ رکھنا، میرے آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ تم جانتے ہو میں نے یہ 4 کتاریں کیوں بنائی ہیں، 4 لکیریں کیوں کھینچی ہیں؟ وہ کہنے لگے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اللہ عالم و رسول عالم، اللہ جانتا ہے یا اللہ دا رسول جانتا ہے۔
دی رب دے نال مصطفیٰ دا نام ملایا تاکہ پتہ چلے سرکار دے صحابہ دے عقیدے تے وے صحابہ نے جب بھی نعرہ لگایا رب کے ساتھ رب کے رسول کا نعرہ لگایا تے جدوں نعرہ تکبیر لگے تے نعرہ رسالت کئی نوں چوب دے تے انہاں نوں چوب دے رہنا کیونکہ چوبدا ہے منافقاں نوں تے عاشقاں نے پہلے بھی رب دے نال رسول دا نام لیا تے قیامت تک رسول دا نام لیندے رہنا